ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ زخم بن کر رہی سہی مجھ میں کہیں رہتے ہو تم۔ میں جس دن دیکھ لوں تم کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا خوبصورت ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والے ہونا چاہیے۔ مجھے منانا نہیں آتا، میں بس اپنا سر تمہارے کندھے پہ رکھ دوں گی۔ مجھے ہر اس چیز سے شدید نفرت ہے جو ایک پل کے لیے بھی تمہاری توجہ مجھ سے ہٹائے۔ بلیک شلوار قمیص میں وہ کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگتا۔ دنیا کو اگر پتہ چل جائے کتنا چاہتی ہوں تجھے، آدھی رشک سے مر جانے آدھی حسد سے مر جانے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہ سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکار ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ کبھی کبھی ہم اس کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اس دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہونا کیونکہ مانے تو ہوتے ٹوٹنے کے لیے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر بات ہو یا دل۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ رائٹ۔ بھلے ہی ہزاروں شکوے ہوں اپنے محبوب سے، بس حال پوچھ لے تو سب بھول جایا کرتے ہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ جتنا بھی لڑو، غصہ کر لو، اگنور کر لو، یہ بات جان لو کہ میں نے آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنا۔ کوئی نہیں آئے گا میری جان میری زندگی میں تیرے سوا، ایک موت ہی ہے جس کا ہم وعدہ نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں تمہارے نام کے سارے حروف بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، بیوی کو چاہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ان کے شوہر دل میں حسد یا نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ شوہر سے محبت، عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ شوہر کو راضی کرنا اور خوشی کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے شوہر سے محبت کرنا، اس کے ساتھ مٹھاس کا رویہ رکھنا، یہ ایک پیار کرنے والی عورت کے فرائض ہیں۔ نہیں ہوگا کمزور تمہارا اور ہمارا رشتہ، یہ تو وقت کی سازش ہے۔ کبھی ہم مصروف اور کبھی تم مصروف۔ یہ بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں پھر الجھتی ہیں، میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر وار دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ کی لکیروں میں تمہارے نام کے سارے حروف بنتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूँ शेर व शायरी, उर्दू पोइट्री और कोट्स के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है, लेकिन उनका नफ्स उनको पता चलने नहीं देता। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, उस छाँव से बेहतर धूप ही बेहतर है। हम बिस्तरी ऐसा हैवानी अमल है जिसमें मर्द औरत की शर्मगाह मोहब्बत। एक दिन मैंने पूछा, जनाब ये मोहब्बत क्या होती है? बाबा जी ने फरमाया, मोहब्बत दूसरे के अंदर छुपी हुई खूबी का निकाब उतारने का नाम है। जिस शख्स में जो कोई भी खूबी हो, उस पर एक छिलका चढ़ा होता है, उसकी खूबी नज़र नहीं आती। छिलके को उतारने का नाम मोहब्बत है और वो हटाने से मोहब्बत, स्टेज रोशन करने का नाम ही मोहब्बत है। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना होता है। फल ना दरख्त के डाले को लगता है, ना उसकी मजबूत तने को। फल लरजती हुई आजिज़ी सी शाख पर लगा होता है। जो लोग वाक़या ही परवाह करते हैं, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में वापसी का रास्ता तलाश करते हैं। ज़िंदगी कुछ ऐसी बेमाफ़ी होगी कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बास बदल कर आती है। कहते हैं वक्त के साथ साथ हज़ार ज़ख्म भर जाते हैं, मगर सच तो ये है हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, उसे सोने के हरूफ से लेकर लटका लो। तुम उन लोगों के ग़ुलाम हो जिनसे अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो। कुछ लोग इस्लाम को गाली देना चाहते हैं, मगर उनका बस नहीं चलता, फिर वो मौलवी को गाली बक कर अपने दिल की भड़क निकालते हैं। असल खबर ये नहीं बेटा कि किसी भूखे को 1 रुपया देकर मदद कर दी, बल्कि असल खैर किसी भूखे को उस वक्त का 1 रुपया देना जब तुम्हें भी वैसी ही भूख लगी और तुम्हारे पास उसके 1 रुपये के सिवा कोई रुपया ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ये बात तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरत के मालिक बन बैठो। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आई। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बहन बेटी को ला कर उन्हें दुनिया का हर दुख देते हैं। जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम भी उसे ज़रूर अच्छे लगते हो। मफलसी भी तोहमत है बेटियों के लिए। बाप गरीब हो तो रिश्ते नहीं आते। ज़िंदगी मोहब्बत के बग़ैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल फल ना हों। अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए खुदा ने ज़वाल रखा है। बेशक वो अल्लाह जानता है
دلوں کے حال بھی، خیال کے راز بھی۔ ہر شے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور رشتے توڑے نہیں جاتے۔ اس کا لباس بنے۔ محبت صرف رہنمائی باتوں کا نام نہیں، نہ ہی یہ برائی کی جانب راغب کرتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کے احساس کا نام ہے۔ محبت اس شخص کی عزت کو تحفظ مہیا کرنا ہے، نہ صرف دوسرے سے بلکہ اپنی ذات سے بھی اس کا لباس بنے جس میں رہنے سے اچھا لگے، ایسا لباس جو اس کے آرام و سکون کا باعث ہو۔ بیزار کرنے کے لیے تو دنیا موجود ہے، کسی کے لیے کچھ بننا ہی تو اس کا چین کا لمحہ ہے۔ چھینکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کو کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ پہلے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا، اب وقت ہے لیکن مل نہیں سکتے۔ عجیب ہے یہ دنیا جہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لاجواب باتیں آپ کی ہر آنکھیں اکثر وہی لوگ کھول لیتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے ہیں نا، ان کے لیے ہم اتنا ہی عام ہوتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ لائک کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریائے نیل پہ پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مسیب بن ریحان تھا، جو ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کھا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین جمیل بچہ نظر آیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا خواب میں کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا حکم کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرمایا کر کہنے لگی، ہائے، ہمارے کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہمیں پرورش کریں گے۔ اور فرعون سے کہنے لگی، اگر آپ کو پھر بھی شک ہو تو آزما کے ایک طرف اس بچے کو بائیں طرف سے پانی رکھ دیں اور دائیں طرف چلتے ہوئے آگ کے کولے رکھ دیں۔
اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنا ہاتھ کو آگ کی طرف کرے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ جس پر فرعون نے اپنے وزیر مشیروں کو اس کا حکم کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو جب پانی کی طرف بڑھانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام بن عمران بن قابس بن آزرین بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصر اور قطبوں فرعون کے قوم کو جلا کر رکھ دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر کرانے والوں کو نجومیوں کو بولا کہ خواب کی تعبیر پوچھی، اور جس پر نجومیوں نے کہا مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نامعلوم بچہ پیدا ہو اس سے قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جائے تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے، پھر 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ ہوا جاری۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قابس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام 3 سال سے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ اس بندے کو قتل کریں جس کا نام عود بن انوک ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیوں پکڑ کر اپنے ہاتھوں پر سورج پر پکاتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی جو 10 فٹ کا تھا، اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر آپ نے قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے اس عود بن انوک کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا کہ گھنے لگا کر فلاں قبیلے کے ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے، اور اسی طرح 1-2 کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔
جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے تو جنت میں سے ایک گڑی لے کر فرعون کے گھر کے سامنے لے آ جا تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھانے لگا۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچے تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لشکر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک اور آج بھی مصر عیب کے گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا کیا، حتیٰ کہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا جس کی منسلوہ کہتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اس قوم کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا یہ کہ قال ربی اشر لی صدری و یسر لی فی الامری۔ تو اس کا ترجمہ اگر کرتے ہیں عرض ہے کہ آئے میرے اللہ کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے۔ تو ویورز یہ تھا فرعون کا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز کمنٹ کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی دبانا تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت جو کہ نماز شب جس کو بولتے ہیں جو تہجد کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستو اس میں ساری دعائیں آپ کی قبول کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بنا دیر کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشان کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے سارے کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ تہجد نام اس سکون کا ہے جس میں میری اللہ سے گفتگو طویل ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشان کبھی خطا نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو، تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھ پہ عطا فرما۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد عشق ہے اور عشق میں بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا جب تک اللہ کو تعالیٰ کو راضی نہیں کر لیتا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ جو دکھ ساری دنیا سونے نہیں دیتی ان کی مرہم تو بس تہجد میں ہی موجود ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد واحد نمازیں ہیں جو اللہ کن کھلوانے کی طاقت رکھتی ہیں
اور اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ میں نے تم کو نکاح کی رات اور ساتھ ادا ہوئے تہجد اپنی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے آلویز ماشاءاللہ گریٹ۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور پھر تو مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی کیسے ممکن ہے کہ وہ دعائیں رد ہو جائیں؟ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ نمازوں کو قضا کر دینے والی لڑکی کو ایک شخص نے تہجد کی نماز کا پابند بنا رکھا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جملوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹکا کر رہے ہیں، ان میں ان کی پرواہ نہیں اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصل خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو اور نہ ماضی کے احتساب کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہو تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو آپ خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ مایوس ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عورت کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے۔ بات کرنے والے جھوٹ کو دیکھنا کتنا میٹھا بولتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے احباب کو اہل ویاں کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ زبان کی تیزی، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بے شک حالات چاہے جیسے بھی ہوں
اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حساب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشیدگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ مجھے سانپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا انسان سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے جبکہ انسان اپنے مفاد کے لیے ڈستا ہے۔ اچھی بات پردہ عورت کے چہرے پر ہوتا ہے، اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی عقل پر ضرور ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھے اپنے کرم اور فضل میں کرنا، آمین۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کے درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حجابات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہتر وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ زندگی کو ایک امانت کے طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہی ہے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا ہمیں چاہیے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی ہی جاتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وقت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ اس کا مطلب ہے جس طرح اس نے کہا، یہ واقعہ ٹھیک ہی کہا ہے۔ محبت بچپن کا خاصہ ہے، معصوم شرارتیں اور بونگیاں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ماہرین نفسیات اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے خود پر ایسی کیفیت واردار کرنا بہت ضروری ہے جسے ہم اپنے تعارف سے ہٹا کر اپنے عہدے کے ایک طرف رکھتے ہوئے چند منٹوں کے لیے بچے بن جائیں۔ اشفاق احمد۔ میرے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، بس چیزوں کو کھوج لگانے کا جنون ہے۔ غلط عمل ایک بچوں کی طرح انسان کے بدن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ واصف علی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی محبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی عاقبات اپنی صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، اور نہ کرو جو تمہیں خواہش ہے اور جس پر تمہارا راضی ہے۔ پہلے ہی پہل اس وقت ہوگی، بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہارے خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔
بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر ہی جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں آنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھوں کبھی بھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو ہی پا لینا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ بانو، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہی ہوتا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کو نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے۔ جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے نا، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اشفاق احمد۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، کبھی بھی شادی کے کھانے کی بوری نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس کے ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چیز کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسی دکھ کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چھوڑتا مکان بنواتا ہے، پردیس کی مٹی پھونکتا ہے اور آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ عمر برتانے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہے۔ ہوتا خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سماعت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ کا انشکات کرتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل ہی جوڑی ہے۔
عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کو صحیح عمر بتائے۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی۔ اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں عورت پر ہی پڑتی ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھیرا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو پھر کہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ وقت فجر تمہاری آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری نماز پڑھنا کو پسند آ رہا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز یہ کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، زنا اور والدین کی نافرمانی۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس اتنا خالص اور خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار دل سے محسوس کر لیا جائے تو پھر کسی رشتے سے احساس کی طلب نہیں رہتی، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے قریب نصیب فرمائے، ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، آمین۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگا ضرور ملتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کو ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دیکھ سکتی ہے، ضمیر ایسا ساتھی ہے جو حق کی راہ دکھا دیتا ہے۔ بلا ہی لیں گے مدینہ میں مجھے بھی ایک دن، میری تڑپ کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو بھی نہیں دکھاتے۔ ہم سچ کو پسند کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ نفرت کرتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ سچ سورج کی طرح پر آن کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ کے بادلوں میں چھپ نہیں پاتا، اس لیے کسی کو سچا جھوٹا کہنے سے پہلے بس ذرا صبر سے کام لیں گے، بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر رہے وہ انسان ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر راہ خالی جائے گی؟ نہ 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 نہ، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ وہ جو پتھروں میں کیڑے کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، اور وہ جو کن فیکن کا مالک ہے ایک وہی جو مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا،
لیکن کسی کو یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب مذاق لگتا ہے؟ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی بھی تانا نہیں ملا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اے جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ کیا کرتے ہو انتظار کس چیز کا؟ معجزے کا۔ اچھا بتاؤ کب ہوگا معجزہ؟ جب اللہ نے چاہا۔ اچھا اتنا یقین ہے اللہ پر؟ ہاں بالکل۔ تو یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ بس اللہ کو دکھانے کے لیے اس کا بندہ بہت کمزور ہے اور اس کے کون کا محتاج ہے، اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ بے شک سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بہتر ہیں۔ امید جب اللہ سے جڑ ہوتی ہے تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو اور رحمان ہے تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ لوگ جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا جسم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضرت ابو درز کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ 3 شخص جن پر عز و جل جنت حرام فرما دی گئی، ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنی ماں باپ کی فرمانی کرتا ہے، تیسرا وہ جو یعنی بے حیا جو اپنے گھر والوں کو بے غیرتی کے کاموں پہ برقرار رکھتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ فرمان نبی کہ اپنے دلوں کو زندہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو، جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حاجت ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آدمی نماز سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود اچھی طرح نہیں کرتا۔ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہنے سے زیادہ افضل نہیں مگر جب وہ عمل صلح رحمی کرنا ہو۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو تم مومن ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خدا سے تربیت لی ہے اور علی نے مجھ سے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا، کمنٹ میں بتا دینا آپ کو کیسا لگا۔ فرمان حضرت علی، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ
آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے کچھ نہیں دکھ پاتا، بلکہ اسی طرح انسان دوسرے کے عیب دیکھتا ہے پر اسے عیب نظر نہیں آتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اسے ہر نیکی ملے گی اور اس کے 1000 نیکی کے برابر گناہ مٹ جائیں گے۔ آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصتی کے چھوڑ دے تو اس سے پورے سال کے روزے بھی کافی نہ ہوں گے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جس چیز میں بے حیائی ہو اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لاجواب باتیں، خوش دلی، رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا ہے آسان منانا تجھ کو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کا بہت قریب پایا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھے موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی تلاش کرتا ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ میں اپنے ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔